السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود اون شرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ میں آپ کا ہوسٹ سید اون شرازی حاضر خدمت۔ ناظرین، کل ہم نے ویلاگ کیا تھا عمران خان صاحب سے، جو ہماری ملاقات ہوئی تھی، ہم اندر کی کہانی آپ کے سامنے لائے تھے، اور وہ کہانی جو ہے پھر پاکستان کے سوشل، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پہ چھا گئی۔ آج اسی کے حوالے سے ہم کچھ مزید گفتگو کریں گے۔ کل میں نے ویلاگ میں صرف آپ کو جو ہے وہ امپورٹنٹ چیزیں بتائی تھی اور کوشش کی تھی کہ ویلاگ زیادہ طوالت نہ اختیار کرے، پھر بھی 15 منٹ سے ویلاگ آگے چلا گیا۔ آج ذرا ان چیزوں پہ بات کریں گے جو ہم نے کل بریک کی اس ملاقات کے بعد، اور پھر وہ سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا کی زینت بنی۔ سارا دن آج مختلف ٹی وی چینل کی ہیڈ لائنز میں رہی۔ پھر کچھ چیزیں کل میں نے آپ کو نہیں بیان کی تھی، وہ بیان کروں گا، اور کچھ اپنا تجزیہ اور وہاں کی بنی گالہ کی صورتحال، خان صاحب کی باڈی لینگویج کے حوالے سے بھی بات کروں گا۔ تو ہم نے کل جو آپ کے سامنے ویلاگ کیا تھا، اس میں ہم نے کوشش کی تھی کہ وہ جو خان صاحب کے ساتھ گھنٹہ سوا کی ملاقات تھی، اس کی چیدہ باتیں، موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے کریں اور آپ کے سامنے لائیں۔ تو ان میں ایک جو آج پاکستان کے میڈیا کی ہیڈ لائن کی زینت بنی، وہ جو انہوں نے غریدہ فاروقی کے متعلق بات کی، حالانکہ کوئی ایسی بات غریدہ کا نام تک نہیں لیا گیا۔ بات یہ تھی کہ خان صاحب سے یہ کہا گیا کہ خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے آپ کے جلسوں میں، صحافیوں کو، تو اب کیونکہ آپ لانگ مارچ نکالنے جا رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ خطرہ ہے کہ شاید اس طرح نہ ہو، تو آپ ایک ویڈیو بیان جاری کر دیں، اپنے کارکنوں کو کوئی کہہ دیں کہ خواتین کا تھوڑا سا احترام کیا کرے۔ تو اس میں خان صاحب نے بات کہیں کی، اٹھا کے مشرق کی بات کو مغرب میں جوڑا، اور انہوں نے کہا نہیں دیکھیں وہ اس طرح نہیں ہوتا، وہ غریدہ نامی ایک ہے، اور وہ خود جہاں پہ مرد دیکھتی ہے، وہ اگر پراپر جملہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، ابھی پراپر جملہ خان صاحب بولے وہی بیان کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی غریدہ فاروقی جدھر آدمی دیکھتی ہے گھس جاتی ہے، یعنی آ بیل مجھے مار تو پھر یہ تو ہونا ہے۔ تو اس پہ مطلب میں شاک ہو گیا، میں نے کہا یار ایک سابق وزیر اعظم ہے، ایک پارٹی کا چیئرمین ہے، اور وہ اس انداز میں کہہ رہے ایک خاتون جرنلسٹ کے بارے میں، تو اس سے تو لازمی بات ہے کہ جو ان کے فالوورز ہیں، جو ان کے ماننے والے ہیں، انہوں نے تو یہی کہنا ہے کہ جی خان صاحب مطلب یہ آزادی دے رہے ہیں خان صاحب کہ جی آ بیل مجھے مار تو پھر بیل تو مارے گا۔ تو جرنلسٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ کیا جرنلسٹ گھر میں کمرے کے اندر کھڑا ہو کے جو ہے وہ رپورٹ کرے؟ اگر آپ کا جلسہ ہو رہا ہے، اگر جلسہ نہ دکھائے تو کہتے ہیں وہ ہمارا بلیک آؤٹ کر رہے ہیں، ہمیں پراپر کوریج نہیں دے رہے۔ میرا یہ ویسے خیال ہے کہ خان صاحب کو جتنی کوریج پاکستانی میڈیا نے دی ہے، خاص طور پہ 2013-14 کے بعد ہے، اتنی تو ایران میں امام خمینی کو کوریج نہ ملی ہوگی جتنی پاکستانی میڈیا نے عمران خان کو کوریج دی، اتنی ایرانی میڈیا نے امام خمینی کو کوریج نہیں دی ہوگی۔ تو اس کے باوجود خان صاحب شکوہ کناہ ہوتے ہیں۔ لیکن جو کل انہوں نے غریدہ فاروقی کے بارے میں بات کی، وہ بڑی حیران کن تھی، اور اس بات کو میں نے رپورٹ کیا، میرا فرض بنتا تھا میں رپورٹ کرتا۔ اب کچھ دوست جو ہیں وہ اس بات پہ ناراض ہو رہے ہیں کہ اس بات کو آپ کو رپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ مین سٹریم میڈیا کی زینت بنی، وہ ہیڈ لائنوں میں چلی، وہ سوشل میڈیا پہ آئی، اس پہ پھر غریدہ فاروقی نے بھی ٹویٹ کیا، اور پھر اس پہ ویلاگر نے ویلاگ کیے۔ تو یہ میرا فرض بنتا تھا خان صاحب، کیونکہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ جب بات کرتا ہے تو اس کے ایک مطلب امپیکٹ ہوتا ہے، وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی شیتا میدا گاما کہہ رہا، وہ لیڈر کہہ رہا ہے، عمران خان ہی کہہ رہا ہے، تو چاہے عمران خان کہہ رہا ہو، اس کے نیچے ایک مطلب اس کی فالوئنگ ہے، لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ اچھا، پھر دوسری جو اہم بات تھی وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے تھی۔ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں خاص کر کے خواتین صحافیوں کے حوالے سے تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، فالوورز ہیں، وہ کیسے ٹرینڈ چلاتے ہیں، اس پہ خان صاحب سے بات کی گئی۔ خان صاحب نے ہاتھ اٹھا دیے، خان صاحب نے کہا نہیں جی میں تو بالکل جی کیا کہوں، میرے تو 2 کروڑ فالوورز ہیں، کون کیا کہتا ہے، ہر ایک کا ذمہ دار میں تو نہیں، سوشل میڈیا پہ لوگ، یعنی خان صاحب کو یہی کہا گیا تھا وہ خواتین کی طرح کہ کوئی آپ بیان جاری کر دیا کریں، ٹویٹ کر دیا کریں۔ تو پھر خان صاحب نے مطلب وہی طریقہ کار اپنایا۔ اچھا، پھر ایک اور چیز ذرا آگے جانے سے پہلے وہ بھی بتا دوں کہ بنی گالہ میں جب انٹری ہوتی ہے نا، تو ذرا یہ بتا رہے ہیں، اور کچھ مطلب رمضانی صاحب وہاں پہ گئے، رمضانی صاحب نے دیکھ کے بھی مجھے بتایا، وہاں پہ باقاعدہ طور پہ حلف لیا جا رہا ہے۔ اب حلف کس بات کا ہے کہ آپ نے یہ بات آگے نہیں کرنی یا کیا ہے، خیر بہرحال جی وہ حلف لیا جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے علیم خان کے حوالے سے کہا، اور سما ٹی وی کے حوالے سے کہا جی سما علیم خان جو ہے وہ 200 ارب یعنی 2 کھرب کی زمین پر قبضہ اس نے کیا ہوا ہے، اور وہ قبضہ بچانا چاہتا ہے، اور اس نے 2-3 ارب میں چینل خرید لیا ہے، اور اب سما کیا کر رہا ہے۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ خان صاحب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو علیم خان تو آپ کا سینئر وزیر رہا ہے،
آپ تو اس کو وزیر اعلیٰ بنا رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ. تو کیا جب تک وہ آپ کے ساتھ تھا، جب آپ کی اے ٹی ایم تھا، جب 126 دن کے دھرنے میں علیم خان پیسے دے رہا تھا، جب آپ علیم خان کے ہیلی کاپٹروں پہ چڑھ رہے تھے، جب علیم خان آپ کی پارٹی کو فنڈنگ کر رہا تھا، آپ کو فنڈنگ کر رہا تھا، تو اس وقت علیم خان ٹھیک تھا؟ کیا اس وقت یہ 200 ارب کی زمین کے خان صاحب نے 200 ارب کہا ہے؟ یہ نہ سمجھے گا کہ خان صاحب نے 200 کروڑ کہا اور میں 200 ارب کہہ رہا ہوں. خان صاحب نے 200 ارب کہا ہوا ہے. 200 ارب کی زمین پہ اس وقت کیا علیم خان قابض نہیں تھا؟ تو اور پھر وہ کہتا ہے جی عمران خان نے کہا میڈیا کے حوالے سے کہ جی میڈیا کے مالکان بلیک میل کرتے ہیں، وہ اپنی وہ بچاتے ہیں جی، ٹیکس سے بچنا چاہتے ہیں. تو خان صاحب آپ کو کس نے روکا؟ آپ حقائق تو سامنے، آپ نے میر شکیل کو 9 ماہ تک اندر رکھا. 9 ماہ میں نو جاتک ہو جاتا، 9 ماہ آپ نے اندر رکھا، آپ کچھ نہیں پروف کر سکے. تو یہ کام کس کا ہے؟ یہ پروف کرنا آپ کی حکومت رہی ہے نا، 4.25 سالوں میں آپ کی حکومت رہی. تو کیا ہوا؟ اچھا پھر کل خان صاحب جب آتے ہی گئے تو انہوں نے پہلی بات جب ہم نے ان سے کہا، صدر نیشنل پریس کلب انور رضا نے، کہ جی آج ہم آپ سے کھل کر باتیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے مائنڈ نہیں کرنا. تو خان صاحب نے کہا کھل کر باتیں کریں، میں جلدی ناراض نہیں ہوتا جتنا جنرل باجوہ ہوتا ہے. یہ کل میں اپنے ویلاگ میں یہ جملہ آپ کو بتا چکا ہوں. تو اب یہ خان صاحب نے کیوں کہا؟ آج پھر اس کی کہانی مجھے مل گئی. ذرا ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ. آج میں رؤف کلاسہ صاحب کے شو میں تھا اور ان کے ساتھ ایک ویلاگ بھی میں نے کیا. تو اس میں میں نے انہیں بتایا، جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ پہلی خبر تو انہوں نے بریک کی تھی نا اسحاق خاقوانی نے ان کے پروگرام میں کہ جناب عمران خان کی ملاقات ہوئی آرمی چیف کی، اور جس کے بعد میں رؤف کلاسہ صاحب بار بار جب ویلاگ کرتے تھے وہ کہتے تھے اب 24 گھنٹے گزر گئے، 48 گھنٹے نہ آئی ایس پی آر کا ڈینائل آیا نہ پی ٹی آئی کا آیا، تو یہ کہانی ٹھیک ہوگی. تو رؤف کلاسہ صاحب کی پروگرام میں وہ کہانی بریک ہوئی تھی. اچھا پھر آج رؤف صاحب نے پوچھا ایک اور ملاقات کی بھی کچھ خبریں ہیں، تو میں نے انہیں بتایا جی میرے ذرائع بتا رہے ہیں کنفرم ہے خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور جو ملاقات ہوئی ہے اس میں جو ہے وہ آج نہیں ہوئی، وہ کوئی ایک دن پہلے ہوئی ہے، اور اس میں یہ خان صاحب کو غالباً کل صبح میں مارننگ میں ہوئی ہے یا پرسوں. تو اس میں خان صاحب کو یہ کہا گیا، خان صاحب ڈیمانڈ کر رہے تھے، خان صاحب کو کچھ فیورز دی گئی، مثبت وائبز خان صاحب تک پہنچی، یہ الیکشن کمیشن یہ وہ، آپ بچ جائیں گے، آپ کے لیڈر بھی بچ جائیں گے. لیکن خان صاحب مانگ رہے ہیں الیکشن، اور خان صاحب کو الیکشن ابھی تک وہ نہیں بتایا گیا. اور خان صاحب نے جو کل، اگر تھوڑا سا ڈاٹس ملائے نا، خان صاحب نے کل ایک تقریر کی، پریس کانفرنس کی، ہمیں نہیں بلایا گیا اس پریس کانفرنس میں، اور وہ خان صاحب بلاتے بھی نہیں ہیں. جو صحافی وہ سمجھتے ہیں ان کی ٹیم کے مطلب سخت سوال پوچھ سکتے ہیں، ان کو وہ ویسے بلاتے بھی نہیں ہیں. غیر بہرحال جی خان صاحب نے کل یہ کہا تھا کہ وہ نواز شریف اڑا ہوا ہے انتخابات کے حوالے سے. تو یہ اسی کو اسی ریفرنس میں لینا. خان صاحب نے کہا نواز شریف اڑا ہوا ہے انتخابات پہ، تو خان صاحب نے جب ان سے ملاقات کی تو یہی کہا گیا کہ ابھی انتخابات نہیں، انتخابات کچھ عرصے بعد اور پھر آپ کو ٹائم دیا جائے گا. تو خان صاحب کے مائنڈ میں وہی تھی باتیں. اور پھر جنرل باجوہ ملاقات صحافیوں سے کر رہے ہیں، صحافی اپنے مسائل بتانے گئے ہیں، اور خان صاحب نے کیا کہا کہ میں جنرل باجوہ کی طرح جلدی ناراض نہیں ہوتا. اچھا پھر ایک آدھ اور چیز کہ خان صاحب کی باڈی لینگویج جو تھی، خان صاحب نے نا ایک دائرہ بنایا ہوا ہے، ایک دنیا بنائی ہوئی ہے. خان صاحب کی اپنی دنیا ہے، اس کے اندر جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے. غلط ٹھیک نہیں ہو سکتا، ٹھیک غلط نہیں ہو سکتا، چاہے غلط ٹھیک کرے یا ٹھیک غلط کرے. نہیں، خان صاحب نے جو ایک مائنڈ بنا لیا، ان کے خیال میں، خان صاحب کے خیال میں عمران ریاض صحافی ہیں، سمیع ابراہیم صحافی ہیں، جمیل فروخی صحافی ہیں، اور خان صاحب کے خیال میں جو ہے سلیم صحافی اور دیگر نجم سیٹھی وغیرہ وغیرہ وہ صحافی نہیں ہے. مطلب انہوں نے کل نام تو نہیں لیا لیکن عاصمہ شیرازی کو لے لیں، منظور علی خان کو لے لیں، یعنی اس طرح کے لوگ نا باقاعدہ طور پہ انہوں نے کل ان کا نام نہیں لیا. لیکن جو مطلب آپ اب یہ جو مرضی کر لیں، یہ خان صاحب کی نظر میں صحافی نہیں بن سکتے. خان صاحب نے کل ایک اور شکوہ کیا، انہوں نے کہا جی ARY بند ہوگا، بول بند ہوگا، آپ لوگ تو نہیں بولے صحافی کمیونٹی. تو انہیں بتایا گیا کہ راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ نے کیمپ لگایا ARY کے سامنے. انہوں نے جا کے، ہم نے جا کے، RIUJ نے جا کے باقاعدہ طور پہ پیمرا کے سامنے احتجاج کیا. اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ جب انہوں نے کہا جی آپ نے عمران ریاض خان کے حوالے سے نہیں کوئی کیا، آپ نے سمیع ابراہیم کے حوالے سے نہیں کیا، تو انہیں بتایا گیا کہ سب سے پہلے پریس ریلیز RIUJ نے کی. تو خان صاحب نا مجھے دو طرح سے لگتے ہیں. خان صاحب یا تو بڑے بھولے ہیں یا بڑے میسنے ہیں. کل کی ملاقات کے بعد مجھے یہ چیز پتہ لگی، بھولے کیسے میسنے کیسے، یہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. بھولے اس طرح ہیں کہ جب خان صاحب کو یہ بتایا گیا کہ 3 سال سے پریس کلب کو گرانٹ نہیں ملی، تو خان صاحب نے ادھر لیفٹ سائڈ پہ یہ خان صاحب اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، ذرا ریوالونگ چیئر تھی، اس سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ فواد چودھری، رائٹ سائڈ پہ جو تھے شبلی فراز، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں.
آپ کیسے وزیر اعظم ہیں؟ آپ کو مطلب جب کوئی آپ کہتے ہیں کہ مجھے ڈالر کی قیمتوں کا جو ہے وہ ٹی وی سے پتہ چلتا ہے، پیٹرول کی قیمتوں کا مجھے بشرا بی بی کہتی ہیں آپ وزیر اعظم ہیں، تو یقینی طور پہ اگر اس بات کو لیا جائے پھر تو ٹھیک ہے. لیکن دوسرا مجھے یوں لگتا ہے کہ خان صاحب میسنے اس طرح ہیں کہ خان صاحب کو پتہ سارا ہوتا ہے، جب وہ کہیں پھنستے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. جب خان امریکہ کو امریکہ والوں سے بہتر جانتا ہے، برطانیہ کو برطانیہ والوں سے بہتر جانتا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ میں یورپ کو بڑا بہتر جانتا ہوں، تو پھر پاکستان کی چیزوں کا نہیں پتہ ہوگا. وزیر اعظم پاکستان ایک بیٹھا ہوا ہے، کیا اسے پاکستان کی چیزوں کا نہیں پتہ ہوگا؟ تو میرے خیال میں خان صاحب دوسرا جو معاملہ ہے نا اس میں زیادہ مطلب نظر آتے ہیں کہ وہ خان صاحب میسنا پنا کرتے ہیں. اچھا پھر اب کچھ اور ایک بات انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کہی تھی کہ وہ ڈکٹیٹر تھا، یہ خیال میں نے آپ کو اپنے ویلاگ میں بتائی تھی. اب وہ بھی کوئی ریفرنس نہیں تھا. اچھا کچھ انہوں نے وہ مائنڈ بنائے ہوئے ہیں نا تو وہ اس بارے میں کہتے ہیں. اچھا پھر خان صاحب نے کل یہ کہا کہ وہ جو ہے نیب ان کے قابو میں نہیں تھی اور وہ چاہتے ہیں آرمی چیف میرٹ پہ لگے. یہ خان صاحب نے کہا میرا آرمی چیف میں میرٹ چاہتا ہوں ہمیشہ سے. تو خان صاحب اگر آپ اپنے 4.25 سالوں میں جائیں تو کہاں آپ کو میرٹ نظر آیا؟ کیا شیخ رشید کی وزارت داخلہ میرٹ تھی؟ آپ خود بتا دیں نا کہ کیا شیخ رشید، کیا زرتاج گل جو بنی موسمیاتی تبدیلی کی اس نے کوئی ڈگری کی ہوئی تھی اس پہ؟ اچھا پھر آپ نے مطلب ان لوگوں کو جنہوں نے کام کو، فواد چودھری کو آپ نے سائنس ٹیکنالوجی کا وزیر بنایا جس نے لا کیا ہوا ہے، کیا وہ مطلب میرٹ تھا؟ کیا بزدار سے لے کے اور محمود خان میرٹ تھا؟ اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اور پھر بعد میں کیا کہتے ہیں میرے طاقت میں کچھ نہیں تھا، فیصلے کوئی اور کر رہا تھا، ذمہ داری مجھے اٹھانی پڑ رہی تھی. تو خان صاحب یہ DGISI کا نوٹیفیکیشن آپ نے روکا تھا نا. آپ نے وہ پہلے تو ہمیشہ یہ ہوتا جب ٹویٹ ہو جاتا نوٹیفیکیشن ہو جاتا، آپ نے کہا نہیں بھائی جان میں آج نہیں نوٹیفیکیشن کراں گا. تو آپ نے روکا تھا نا میری جان، وہ تو آپ نے روکا تھا. تو پھر تو آپ طاقتور تھے نا، 1 مہینے تک آپ نے DGISI جیسی اہم عہدے پہ بندہ نہیں لگنے دیا. پھر آپ کہتے ہیں کہ میں مطلب میرے اختیار میں کچھ نہیں تھا. وہ انہوں نے کہا تھا جب آپ کی اور ان کی ٹیچ بٹلا دی جوڑی سی تو آپ نے یہ طے کیا کہ آپ نے کس کو لگانا ہے، وہ جناب علی وزیر اعلیٰ پنجاب بزدار کی جگہ یعنی علیم خان کو. تو پھر آپ مکر کے بھاگ گئے اور آپ نے ان کی بات نہیں مانی. تو پھر اختیار کس کے پاس تھا، کس نے نہ کی؟ تو خان صاحب یہ بہت سارے سوالات ہیں. اور پھر آپ نے مجھے ایک بات کا اور دکھ ہوا کہ ضیاء شاہد بہت ہو گئے ہیں، خبریں کے جو مطلب فاؤنڈر تھے. آپ نے ان کے بارے میں کہا کہ ضیاء شاہد کہتا تھا لوگوں کو کہ وہ پیسے لے کے آئیں اور میں تنخواہ نہیں دوں گا. تو خان صاحب مرے ہوئے بندیاں بخش دیو، مرے ہوئے بندیاں بخش دیو. اور میر شکیل الرحمان کے بارے میں جو کوئی خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ پکار اور وہ جو سیلاب زدگان کے لیے مل کے میر شکیل اور عمران خان صاحب یعنی جیو جنگ خان صاحب مل کے ان کے ساتھ وہ پیسے اکٹھے کرتے رہے ہیں اور اربوں روپے اکٹھے ہوئے تھے. تو خان صاحب کیا میرے خیال میں اس وقت بھی میر شکیل کے پاس رولز رائس تھی، جس رول رائس کا آپ کل ذکر کر رہے تھے. ویسے میں نے میر شکیل صاحب کو ایک مشورہ دیا ہے، خان صاحب نے گفٹ کرتے ہو رول رائس، اس تو بعد تسی بھی پوتر شاید ہو جاؤ، پھر تانوں بھی کوئی مسئلہ نہ بڑھے، پھر تہاڈی رولز رائس جو ہے نا وہ بھی مطلب نا نیک ہو جائے. تو بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں، میں نے اس حوالے سے بات کرنی تھی. باڈی لینگویج خان صاحب کی کنفیوز تھی. خان صاحب کو ایک بات جو کرتے تھے پھر اسی کا ہی جو ہے وہ مطلب کنٹراڈکٹ کرتے تھے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میڈیا جو ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور پھر آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میڈیا اگر اتنا اہم ہوتا تو میں 6 حلقوں میں نہ جیتتا، کم حلقوں میں جیتتا. بہرحال یہ تھی کچھ چیزیں جو میں نے کہا کل والے ویلاگ میں رہ گئی تھی. کچھ میں نے اپنی کمنٹری بھی کرنی تھی، یعنی اپنی رائے بھی دینی تھی، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید جو خبریں ہیں اسی حوالے سے اور اندر کی خبریں آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. بہرحال جاتے جاتے یہ بتا دوں ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف کی اور عمران خان کی، لیکن وائبز مثبت عمران کے لیے آئی ہیں، لیکن عمران خان کا وہ جو ہے کہ الیکشن کروائیں وہ والا ابھی ڈیمانڈ مانی نہیں جا رہی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اون شرازی کو دیجیے اجازت. اللہ نے